اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہاں سے بات شروع۔ تو گویا اللہ کیا چاہتا ہے یہ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے معاملات اچھے رہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ایمان والوں سے یہ چاہتا ہے کہ ان کے معاملات اچھے رہیں۔ اگر معاملات اچھے نہیں رہیں گے تو ان کے عبادات اچھے نہیں رہیں گے۔ جب ان کے عبادات اچھے نہیں رہیں گے تو ان کی نجات میں رکاوٹ پڑ جائے گی، اور جب وہ نجات نہیں پائیں گے تو اللہ کے رسول کے قلب انور پر اثر ہوگا کہ میرا امتی کس گرفت میں آ گیا ہے، کس پریشانی میں آ گیا ہے اور کس الجھن میں پڑ گیا ہے۔ سرکار کے قلب انور پر اس کا دکھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دل کو دکھنے سے بچانے کے لیے ایمان والوں کو بڑی تاکید کے ساتھ فرما دیا کہ اے ایمان والوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم معاملات کو درست کرو۔ عبادت، اس سے پہلے بھی میں بتایا ہوں، عبادت انڈیویجول معاملہ ہے، عبادت ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اس عبادت کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اس عبادت کے اندر کجی ہو سکتی ہے۔ اللہ چاہے اس کو پکڑے پھر معاف کر دے، اللہ چاہے اس چھوٹی سی عبادت کو بھی اخلاص کے ساتھ اگر ہو رہی ہے تو اس کو پہاڑ بنا کر کے قبول فرما لے۔ ہماری ایک پائی کی خیرات اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر اس کو وزن دے دے، یہ اس کی شان ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب عبادات، یہ سب کیا ہے؟ عبادات۔ نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، نیک کام کرنا عبادت، صدقہ کرنا عبادت، خیرات کرنا عبادت۔ مگر دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا یہ ہے معاملات، چاہے وہ سلوک ماں باپ سے ہو، چاہے وہ سلوک اولاد سے ہو، چاہے وہ سلوک میاں بیوی کا ہو، چاہے وہ سلوک دوست احباب کا ہو، چاہے وہ سلوک پڑوس کا ہو، جس کسی سے بھی آپ کریں گے سلوک اچھا کریں گے، معاملات اچھا رکھیں گے۔ تو قرآن فرما رہا ہے، ایک بڑی آیت اس بارے میں نازل فرما کر ارشاد فرما دیا کہ تمہارے معاملات درست ہونا چاہیے۔ اب اس کو بیان کرتے ہوئے گزشتہ سبق میں جو آپ کو سبق بتایا گیا وہ یہ کہ اپنے معاملات میں لکھا پڑھی کر لو، اپنے معاملات میں لین دین میں لکھنا۔ بڑے لوگ بڑی بات بولے تھے کہ 10 بکنے سے ایک لکھنا۔ جی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں وہ علم و ہنر سے نہیں بولتے، اپنے انداز سے بولتے ہیں۔ آج ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ 10 بکنے سے ایک لکھنا، لکھو، اور لکھنے میں آر مت کرو، شرم مت کرو، لکھو، اور لکھنے کے لیے گواہ بناؤ، لکھنے کے بعد گواہ بناؤ، اس لیے کہ لکھنے والا بھی بدل سکتا ہے، جو لکھتا ہے وہ بھی بدل سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے کیا بنا لو؟ گواہ بنا لو۔ وہاں گواہ بنانے کا حکم تھا۔ اب آج کی آیت سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ کہ گواہی دینے کا حکم۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ گواہی دینا۔ زید نے بکر کو گواہ بنا لیا، اس نے اپنا کام کر لیا۔ اب ضرورت پڑ گئی، معاملہ بگڑ گیا، جو لکھا ہوا تھا وہ بگڑ گیا، حالات بگڑ گئے ہیں، تو اب وٹنس کو بلا رہے ہیں۔ آپ لکھے تھے نا اس وقت نے گواہی ڈالے تھے، آپ آؤ، آپ آؤ، سمجھے؟ اب ان گواہ یہ کہے نہیں میں یہ سب معاملات میں نہیں پڑتا، یہ سب معاملے میں نہیں پڑتا، یہ سب جھگڑے میں نہیں پڑتا، پہ بھی ہونا انہوں بھی ہونا، ایسا بول کر دامن بچا لیتا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں آ کر گواہی دے دوں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کے حق میں جا کر گواہی دے دوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کاہے کو دونوں کی ناراضگی مول لینا، ہمارا اپنا کام ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے گواہ بنانا لکھنے والے کا کام، بنا لینے والے کا کام۔ جب گواہ بنا دیا اور وقت پڑ گیا گواہی دینے کا تو اس وقت میں گواہ کو گواہی دینے آنا واجب، اگر گواہی نہیں دیتا ہے تو گناہگار۔ تب تاکید کیا ہو رہی ہے؟ گواہوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گواہی چھپانا نہیں، جو گواہی ہے برابر دے دینا۔ تو گزشتہ سبق کو آج فرق آیا نہیں آپ کو؟ گزشتہ کیا حکم تھا؟
گواہ بنا لو اپنے دونوں کے درمیان جو لکھاوٹ ہوتی ہے اس میں کیا کرو؟ گواہ بنا لو. اب گواہ جو بنا لیا، لکھنے والا بنایا، لکھانے والا بنا لیا، بن گئی بات ہوگی. اب معاملہ بگڑ گیا ہے، حد درجے معاملہ بگڑ گیا ہے، جانوں کا نقصان ہونے والا ہے، مالوں کا نقصان ہونے والا ہے، محبتوں کا نقصان ہونے والا ہے. ذرا ہونا گواہ وہ سب باتیں ہم نے ہمارا کام ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو حکم دیا، گواہوں کو حکم دیا جا رہا ہے جاؤ گواہی دو. گواہی چھپانا منع. سمجھے؟ اب گواہ وٹنس یہ 3 قسم کے کیا ہے؟ یہ 3 قسم. پہلی قسم حدود و قصاص کی ایک گواہی. حدود اور قصاص یعنی ایسا کوئی فعل، ایسا کوئی عمل جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، جس میں عمل کرنے والے پر حدیں جاری ہوتی ہوں. جی جیسے قتل ہے، چوری ہے، اس میں حدیں جاری ہیں. اس میں اجازت دے دی گئی، جو لوگ دیکھے رہتے ہیں ان کو اجازت دے دی گئی کہ آپ چاہیں تو گواہی دیں، چاہے تو نہ دیں، اپنے کو بچا، چاہے گواہی دیں چاہے نہ دیں، آپ کی مرضی. حدود و قصاص میں، حدود اور قصاص میں گواہی دینے والے پر اختیار ہے. جیسے 10 آدمی گواہ ہیں دیکھے ہوئے، 10 آدمی دیکھے ہوئے ہیں. اب 10 میں سے 2 ہیں نہیں بھی مجھے اس میں معاملے میں پڑتا نہیں، تو اگر نہیں پڑتا ہے تو مت پڑے. 2 آدمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہیں میں برابر دلاؤں گا، اس کا اس کی پینالٹی برابر دلاؤں گا، اس کی سزا برابر دلاؤں گا، قاضی کے پاس جا کر، حاکم کے پاس جا کر میں گواہی دوں گا. کوئی دوں گا کہتا ہے اور کوئی نہیں دوں گا کہتا ہے، تو اس کی مرضی نہ دینا، اس کی مرضی دینا. یہ حدود اور قصاص جی مسائل ہیں. مسائل ہیں بھائی سب. قرآن ہر چیز کو بیان کیا، مسائل ہیں. میں نے اس سے پہلے بتایا ہے قرآن میں احکامات ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو. قرآن میں واقعات ہیں، فرعون نے ایسا کیا، قارون نے ایسا کیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا، بنی اسرائیل کا واقعہ ایسا، یہ سب سمجھے واقعات ہیں. اور قرآن میں راز و رموز بھی ہیں، سمجھے، مولا کے جلوے کے ذریعے نبی کی حقیقت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا یہ سب، نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، بولو ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسائل گواہ بناؤ، معاملہ لکھو، یہ ہمارے واسطے نہیں بولتے سودا. سب چیز قرآن میں، ہر چیز قرآن میں دے رہی. اسی واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو اجازت دی کہ آپ کے دور میں ایک شخص نے بیٹی کے پیدا ہونے پر قسم کھا لی، میں قسم خدا کی میری بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ مجھے اولاد دے دیا، میری بیٹی جب جوان ہو جائے گی پوری دنیا اس کے جہاز میں دقت ہے، پوری دنیا دے. اب جذبہ تھا، قسم کھا لیے، خدا کی قسم کھا لیے، جذبہ تھا، اعلان کر دیے. کس بات کا؟ پوری دنیا. کس میں دے دیں گے؟ یہ بیٹی. جب دینے کا وقت آیا تو شادی ہو جائے تو بس ہے، دنیا کا جہاز کہاں چلا ہے. اب وہ بیچارے پریشان ہو کر علماء کے پاس پہنچے، میں ایسی قسم کھا گیا ہوں، کیا کروں، اس کا کیا کفارہ ادا کرنا، کیا کفارہ ادا کرنا. تمام علماء نے، مفتیوں نے کہہ دیا آپ کو قسم پورا کرنا ہے، پوری دنیا جہاز میں دینا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. قسم کھائے، اللہ کی قسم کھائے. دوڑتے بہت سے مولویوں کے پیچھے گئے، بہت سے لوگوں کے پیچھے گئے، سب جگہ یہی معاملہ. کوئی ایک دانش مند نے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ادھر ادھر کیوں گھومتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلے، جو ہمارے امام ہیں. ہم سب کے امام کون؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. جی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ امام برحق ہیں، مگر ہم کسے فالو کر رہے ہیں؟ حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام نعمان سمجھے؟ ہمارے امام کا نام کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ اب جو بھی مسئلہ معلوم کرنا، آپ حنفی ہیں تو حنفی مسئلہ معلوم کرتے، شافعی ہیں تو شافعی مسئلہ معلوم کرتے، شافعی ہیں حنفیوں کا مسئلہ معلوم کرتے، پھر امام شافعی ایسا نہیں بولے جو ہیں اس سے کیا فرماتے ہیں امام اعظم، کیا فرماتے ہیں امام شافعی، کیا کہتے ہیں امام مالک، کیا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل۔ اگر یہ چاروں میں سے کسی ایک کا نہیں، چاروں کا بھی لینا چاہتے ہیں تو ائمہ اربعہ کیا ہے؟ ائمہ اربعہ کے پاس یہ مسئلہ کیا حیثیت رکھتا ہے، تو مفتی پر لازم ہو جاتا ہے کہ ائمہ اربعہ کی بات کیا ہے نا سوال کرنے والا، تو اب جواب دینا امام اعظم نے یوں فرمایا، امام شافعی نے یوں فرمایا، سمجھے؟ امام مالک نے یوں فرمایا، امام احمد بن حنبل نے یوں فرمایا۔ یہ سب مدرسوں کی باتیں ہیں، سمجھے؟ مدرسہ یوں ہی چلتا نہیں ہے، آپ لوگ اس میں اور چلانا چاہتے، چلانا چاہتے، وہ انگلش ڈالو، وہ ہندی ڈالو، وہ تمل ڈالو، وہ تیلگو ڈالو، وہ حساب ڈالو، نہیں تو ان کی زندگیاں کیسے ہونا؟ امام اعظم کی زندگی کیسے تھی؟ امام شافعی کی زندگی کیسے تھی؟ غوث اعظم کی زندگی کیسے تھی؟ یہ 2% دین کے واسطے علماء تیار ہونا ضروری ہے، سمجھے؟ اور آج پڑھ کر بھی کیا جسٹ پاس ڈگری ہولڈر، یہ آج جیسے یونیورسٹی اور کالجوں میں چل رہا ہے ویسے مدرسوں میں بھی چل رہا ہے۔ دانشور عالم نکال کر دکھاؤ ایک جو ہر میدان میں کام کر سکے، بہت کم ہے۔ ایسے میں بھی لا کر ملاوٹ کر دیے دودھ میں پانی، تو پھر کہاں سے پیدا ہونا ایسے لوگ؟ پھر کیا ہوگا دین کا، کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسائل ہے، جیسا معرفت سننے کے لیے، حضور کی شان و عظمت سننے کے لیے ہاں سبحان اللہ ہوتا ہے، ایسے مسائل سننے کے لیے بھی جگر ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا دین ہے۔ تو امام اعظم کی بات کر رہا تھا علیہ الرحمہ، سمجھے؟ آپ کے پاس گئے، آپ نے اس سے پوچھا کیا قسم کھائی؟ سرکار میں نے قسم کھائی، اور تھوڑا قریب آ جاؤ، میں نے قسم کھائی سرکار کہ میں اپنی بیٹی کے جہیز میں پوری دنیا دے دوں، پوری دنیا دے دوں، تو کیا کروں؟ تمام علماء سے، مفتیوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا دینا ہوگا، قسم پوری کرنی ہوگی۔ امام اعظم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، بازار سے جاؤ قرآن شریف لاؤ، میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ گئے بازار سے قرآن شریف خریدے اور لائے، امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کیا قسم کھایا تھا آپ نے؟ کہا میری بیٹی کے جہیز میں پوری دنیا دے دوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا پوری دنیا اس قرآن کے اندر موجود ہے، یہ دے دو، یہ دے دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تم بچ جاؤ۔ وہاں سے رواج پڑا ہے مسلمان میں قرآن دینے کا، سمجھے؟ پوری دنیا دے دی۔ اب اتنے مفتیاں پڑھے نہیں تھے کیا وہ؟ ان کو معلوم نہیں تھا؟ علم ہے، ان کے علم کو انہیں بتائے۔ علم کے ساتھ عقل ہونا چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے، دانش مندی ہونی چاہیے۔ آپ کسی سے بات کریں تو ہر ایک مولوی کے پاس جا کر بات نہیں کرنا، ہر پیشوا میں اس مسئلے کو حل نہیں کر، کسی بھی مسئلے کو وہی حل کر سکتا ہے جو علم بھی رکھتا ہو اور سوجھ بوجھ اور سمجھ بھی رکھتا ہو۔ اس واسطے کہنے والوں نے کہا کہ 1 من علم کے لیے 9 من عقل چاہیے۔ کیا ہے؟ 1 من علم کے لیے کتنے؟ 9 من عقل ہو۔ ورنہ کتاب میں ہے نا، وہ پڑھ کو ہوں بولتا ہے، وہ کتاب میں ہے نا پڑھ کو ہوں۔ تو بات کہاں سے چلی تھی مولا؟ پکڑ کے رکھو بات کو جی۔ گواہ کی بات چل رہی تھی، حدود اور قصاص میں، سمجھے؟ اختیار ہے۔ گواہ کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا گواہ وہ جو حدود اور قصاص میں گواہی دے، اس میں اختیار ہے، چاہے تو آپ دے سکتے ہیں، چاہے تو آپ نہیں دے سکتے، وہ آپ کا انڈیویجول معاملہ ہے، وہ ذاتی معاملہ ہے، وہ شخص سے تعلق رکھتا ہے جس کے حق میں آپ گواہ دینے چاہتے ہیں۔ دوسری قسم کی گواہ حقوق کی ادائیگی، دوسری قسم کی گواہ حقوق کی ادائیگی،
जैसे बेटा बाप का हक मार के खा रहा है, पड़ोसी का हक मार के खा रहा है, बिल्डिंग दबा लिया है, समझे, और जगह बगैर नापे के आगे बढ़ गया है, समझे, माँ बाप का हक नहीं देता है, औलाद का हक नहीं देता है, बीवी पर जुल्म करता है, सताता है, समझे। ये हुकूक हैं, ये हुकूक की अदा गवाही देना। अगर कोई पड़ोसी कहता आपको मालूम नहीं क्या मेरा मर्द मुझ पर कैसा जुल्म करता है, अरे जमा तुम्हारा किस्सा तुम्हें हमारा देख रहे हैं आप आंखों से कि वो जुल्म कर रहा है, आप आंखों से देख रहे हैं कि पड़ोसी सता रहा है, और जिसको सता रहा है वो मजलूम आपसे कहता है कुछ भी नहीं, जो आप देखे हैं वो आकर बयान कर, नहीं सबके मजेले में हमें पढ़ते नहीं, वहां इख्तियार, यहां बुलाता है, नहीं मैं आकर विटनेस दे दूं, बोलना नहीं, खुद से जाना ये नहीं, बुलाता है वो आकर, मैं मजलूम हूं, आपकी गवाही से मेरा मसला हल हो जाएगा, आप आ जाइए, तो उस वक्त में इनकार नहीं करना चाहिए। जैसा कि कुरान फरमा रहा कि वला याबशुहदाउ इज़ा मा दुउ, जब गवाह जब बुलाए जाएं तो आने से इनकार न करें, इज़ा मा दुउ, जबकि उन्हें बुलाया जाए, आप आइए, मेरे घर में जो जुल्म सितम हो रहा है आप देखते हैं, काजी के पास आकर बोल देना, मौलाना के पास आके बोल देना, मुफ्ती साहब के पास आके बोल देना, हाकिम के पास आके जरा नहीं मैं ये सब मसले हमें नहीं पड़ता, हम ना कहीं हमारा घर हुआ, हमें हमारा खाना तुम्हारे पीछे कहीं को आना, ये सब बातें नहीं करना चाहिए। बुलाते हैं और जानते हैं आप हक बात को, सच्चाई को आप जानते हैं, और उस वक्त में आना, वो जानते हैं तब ना जाना है, अनजाने रह गए तो कैसा नहीं, जानकर अनजाने भी नहीं बन सकते, हाँ बराबर गवाही। एक में जाना नहीं जाना आपकी मर्जी, समझे, एक में बुलावे पर जाना, इनकार नहीं करना बुलाने पर। एक तीसरी गवाही है शरई, जो बुलाने का इंतजार नहीं करना, फौरन जाकर गवाही देना, फौरन जाकर गवाही देना। जैसे रमजान का चांद, क्या है, रमजान का चांद, ईद का चांद, आंखों से देख लिए, अभी हिलाल कमेटी को इत्तला नहीं मिली है, फोन में नहीं बोलना, देखते ही फौरन रुपए खर्च करके चले जाना और जा करके गवाही देना, शरई तौर पर जैसा उलमा गवाही लेते हैं वैसा देना। तो एक में जाना नहीं जाने का इख्तियार, वो गवाही हुदूदो क़िसास की है। एक गवाही बुलावे पर जाकर गवाही देना, ये गवाही हुकूक की है, और ये गवाही खुद जाकर देना ये शरई है। तो रमजान का चांद हो या शव्वाल का चांद हो, ये भी, और उसमें ये भी दाखिल है रज़ाअत का मसला। जब आपको मालूम हुआ फला लड़के की शादी फला लड़की से हो रही है, जिसे आप जानते हैं कि उसकी मां ने उसको दूध पिलाया था, वो आपको मालूम है, तो निकाह होने को जा रहा है, फौरन काजी के पास जाकर कह देना ये निकाह नहीं हो सकता, इसलिए कि उसकी मां ने उसे दूध पिलाया, वो दूध चली बहन है या भाई है। नहीं को सक एक अच्छा काम हो रहा हो जाने दो, घर आबाद हो रहा है हो जाने दो जी, कुछ पूछना है, एक घर आबाद हो रहा है हो जाने दो, घर खड़ा करना अच्छा काम है, एक जीना जोड़ देना बहुत अच्छा काम है, जीना जुड़ नहीं रहा है, जीना तबाह हो रहा है, और आप देखते रह गए, और आप देखकर भी गवाही नहीं देते हैं, और वो रिश्ता हो जाता है और आप खामोश हो जाते हैं, तो उससे जितनी औलाद होगी, जितने साल उसके गुजरेंगे, उन पर जो गुनाह होगा, उन सब गुनाहों का गुनाह देखने वाले पर होगा। हमना कैकू के बात नहीं बोलता इस्लाम, हमना कैकू के बात अलग अलग निरंजन रहने का काम इस्लाम में नहीं है, सबको लेके चलो, सबके साथ। कैकू सबके साथ जाते पूछते ना, सबको साथ लेकर, इस्लाम यही बोलता, सबको साथ लेकर।
बोला पकड़ को लाओ उनको सब, जो बोलते कहीं को जाते हैं, किधर जाते हैं। इस्लाम बोलता है सबको साथ लेके चलो। समाज है इसका नाम, मुआशरा है इसका नाम, दीन है इसका नाम। और ये नहीं बताने वाला ऐसी बातें, उसके पास इल्म है क्या नहीं है? नौमन अकल, बेवकूफ। इल्म रख लिया तो क्या? अरे बाबा इसमें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद कैसेट बनाए, सीडी बनाएंगे, उसके अंदर मैं जो बोल रहा हूं वही ना आएगा पूरा। मैं जो समझा रहा हूं वही ना आएगा। ये इतने रुपए का है, इतनी कीमत का है, कुछ भी है, इस पर मेहनत हो रही है, फिर जो जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही वो बोलेगा। नहीं वो क्या कि समझाए थे शाह साहब, तुम्हें ऐसे समझा बोले समझाएगा क्या? समझे? समझाना इसका काम नहीं, कैच करना इसका काम, रिकॉर्ड करना इसका काम, सुनाना इसका काम, बोलना इसका काम, जो बोले हैं वो बोलना उसका काम, समझाना इसका काम नहीं है। तो जो आलिम सिर्फ किताब पढ़कर वहां नहीं जाना चाहिए, उनसे नहीं मिलना चाहिए, उनको सलाम नहीं करना चाहिए, उनके पीछे नहीं बैठना चाहिए। ऐसी बातें बोलता है तो यूं समझो कि वो टेप रिकॉर्ड है, उसके पास इल्म नहीं। क्या है वो? टेप रिकॉर्ड रख करके जैसा आप नमाज नहीं पढ़ सकते, टेप रिकॉर्ड की अजान आप सुन नहीं सकते, टेप रिकॉर्ड के मौलाना को भी आप मौलाना नहीं बोल सकते। अब 3 मसले मालूम हो गए गवाह के। एक मसला वो एक गवाह ऐसा जो हुदूद और किसास में गवाही दे, वो गवाही देने वाले के इख्तियार पर छोड़ दिया गया। इससे कौम का नुकसान होने वाला नहीं। किसी का इंडिविजुअल मामला है, इंडिविजुअल मामला है किसी का जी, मगर हुकूक की अदायगी वो समाज से ताल्लुक रखता है, मुआशरे से ताल्लुक रखता है, एक घर से ताल्लुक रखता है, एक खानदान से ताल्लुक रखता है, एक पड़ोस से ताल्लुक रखता है। और एक शरई गवाही, ये तो शरीयत से ताल्लुक है, मुसलमान होने की हैसियत। उसकी मां ने उसको दूध पिला दिया है, दोनों दूध शरीक भाई बहन है, निकाह हराम है, आप जानते हैं। नहीं घर खड़ जाने छोड़ो, कैसा घर खड़ता है, घर गिरता है। ये घर खड़ाने के लिए आप ख्याल सोचते हैं इस्लाम का घर गिर जाएगा और कई घर तबाह हो जाएगा। बात समझ में आ नहीं समझ में आ रही? और दूसरा, एक औरत है, तलाक हो गई, इद्दत में है। एक औरत है, उसकी तलाक हो गई, वो कहीं में है, इद्दत में है। आपको मालूम है कि कितने महीने हुए उसकी गवाही ये तलाक होकर के, कितने दिन हुए उसकी तलाक होकर के मालूम है, मगर अर्जेंट है, उनको एक दूसरा रिश्ता आ गया। आप जानते हैं कि उसकी तलाक होकर है, वो इद्दत में है, फिर आप कहते जाने दो, किसी का घर बन जाने दो, फिर ऐसा रिश्ता मिलता है क्या? हो जाने दो बोलकर रह गए, या नहीं तो ये बोलकर रह गए जहन्नम में जाने हम ना कहीं को, ये बोलकर भी अगर आप रह गए समझे तो गुनाहगार होंगे। फौरन जाना चाहिए, मालूम पड़ गया निकाह मुकर्रर हो गया, मस्जिद में बैठ गए, सब आ रहे हैं, समझे निकाह हो भी जाए तब भी जाकर आप ऐलान कीजिए कि शरई तौर पर यह निकाह नहीं हो सकता, इसलिए कि अभी इद्दत के जमाने में है औरत, चाहे वो मौत की इद्दत हो चाहे वो तलाक की इद्दत हो। फौरन जाकर के क्या करना चाहिए? ऐलान कर देना, गवाही दे देना। उसके लोग रोबदार हैं, मारेंगे, क्या तुझे क्या तेरा क्या है, तेरा घर का है, तेरा खानदान। बाबा मेरे खानदान का नहीं, तुम्हारे खानदान का भी नहीं, मसला शरीयत का है। मैं मुसलमान हूं, शरीयत का मसला है, मैं जानता हूं, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, कुछ करना है तो कर लीजिए, आपकी मर्जी जो चाहे, मगर मैं काजी के सामने जाके गवाही दे देता हूं, बस किस्सा खत्म। काजी को बता देना, काजी साहब मैंने अपना काम कर लिया, हो गया, अब आप जाने, आप तहकीक करना आपका काम है। काजी साहब आपकी गवाही के बावजूद, आपके बताने के बावजूद फिर भी कहते हैं नहीं 5,000 रुपए में निकाह पढ़ दे सकते हैं, अब 5,000 रुपये का मिलना 1 महीने का तनख्वाह है। काजी साहब पढ़ देते, आप बरी हो गए, काजी साहब की बीवी चली गई 5,000 बाहर। हाँ, एक गवाह हुदूद और किसास के लिए जिसमें इख्तियार है, चाहे तो दे सकते हैं चाहे तो नहीं दे सकते। ये गवाही हुकूक की अदायगी के लिए, उसमें गवाही बुलाने पर, जबरदस्ती जाकर नहीं।
انٹرفیئر نہیں ہونا ان کے ذاتی معاملات. آپ کو بلا رہے ہیں, آپ جانتے ہیں نا, آ کر دے دو. تو ایسے میں ان کی دعوت پر جا کر کے گواہی. پھر اس کے بعد ایک گواہی شرعی, جیسے چاند ہے, عید کا چاند ہے, رضاعت کا مسئلہ ہے, طلاق کا مسئلہ ہے. ایسے مسائل ہیں جن میں جا کر کے بلانے کی وہاں ضرورت نہیں, انتظار نہیں کرنا. چاند دیکھ لیے, ہمیں تو دیکھ لے, ہمارے گھر میں رہ جائیں گے, نہیں. فوراً جا کر کے گواہی علماء کے سامنے, قاضی کے سامنے, حاکم کے سامنے دے دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. صدقے جاؤ میرے آقا پر, اللہ نے کیا کلام نازل فرمایا, کیسی چیزیں, کیسے مسائل دے دیے. اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. قرآن فرماتا ہے اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا. اب گواہی کے لیے یہ دیا گیا کہ 3 باتیں تو یہاں ہو گئی. اب لکھنے کے بارے میں ہو یا گواہی کے بارے میں, لین دین کے معاملے میں لاکھوں روپے کا رہا تو لکھائیں گے, کروڑوں کا رہا تو لکھائیں گے, ہزاروں کا رہا تو لکھائیں گے. سینکڑوں کی کیا بات ہے, اس میں کیا لکھنا پڑنا, چھوڑو نا. سمجھے, اس میں کیا لکھا پڑی رہیں گی, چھوڑو جی. نہیں, قرآن فرم وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا, اس کی میعاد تک لکھت کر لو. 1 لاکھ روپے کے بارے میں نہیں, 10,000 کے بارے میں نہیں, 500 روپے مثال. 500 روپے چھوٹی رقم, چھوٹی رقم آج کے اعتبار سے. آج کے اعتبار سے بچے کو بھیجے تو 500 روپے کما لیتا ہے, روز کو نہیں تو مہینے کو. 500 روپے چھوٹی چیز ہے. اب 500 سے نہ لے سکے, دین برابر ہو رہا ہے تو لکھت برابر. 500 روپے میں نے عبد الجبار صاحب کے پاس سے بطور قرض لیا ہے اور میں اتنے دنوں میں 500 روپے آپ کو. محی الدین صاحب کہتے میں اس پر گواہ ہوں, ذاکر شاہ کہتے میں اس پر گواہ کروں. نقل آپ رکھ لینا, اصل آپ رکھ لینا, نقل مجھے دے دو. اوکے, چھوڑو شاہ صاحب, 500 کا کیا حساب ہے؟ 500 کا کیا کچھ حساب نہیں ہے تو قرض مت دو, ایسے ہی دے دو. تو کیسا ختم. جب قرض کی بات آ رہی لکھو, چیز کی بات آ رہی لکھو, دینے کی بات آ رہی لکھو. یہ حکم ہے قرآن. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے پاس بہت زیادہ انصاف کی بات ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ, اور خوب ٹھیک رہے گی, اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا, اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے. پھر یہاں ایک بات غور کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان آیتوں سے فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے, یہ لکھنا معاملات ہے, لکھنے کا حکم دیا ہے قرآن, مگر لکھنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے. لکھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. کیا اسلام چاہتا ہے؟ کیا لکھاوٹ سے اسلام, کیا اس سے مراد؟ سمجھے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر فساد نہ پیدا ہو, تمہارے اندر جھگڑے پیدا نہ ہوں. تو اسلام کیا نہیں چاہتا؟ جھگڑا اور فساد نہیں چاہتا. اسلام امن چاہتا ہے, امن والا مذہب ہے, امن والا دین ہے. سمجھے, ایمان امن سے بنا ہے. سمجھے, اسلام پیس دیتا ہے, پیس کی دعوت دیتا ہے, پیس پر عمل کراتا ہے. امن, سکون سے رہو, جھگڑا مت کرو. اب اکثر جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں
وہ لین دین میں ہی پیدا ہوتے ہیں. سمجھے؟ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ زیادہ فساد مال پانی میں، لین دین میں فرق ہو گیا، بھائی بہن کی محبت میں فرق آ گیا، لین دین میں فرق ہو گیا، باپ بیٹے کی محبت میں فرق آ گیا، لین دین میں فرق ہو گیا، بھائی بھائی میں فرق آ گیا، لین دین میں فرق ہو گیا، عقیدت مند میں محبت والے میں فرق آ گیا. فرق ہے. القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے، قینچی کٹ کر دو، کٹنگ. تو اسلام اتنی تاکید جو کیا لین دین کے بارے میں، ایک بڑی آیت، بہت بڑا رکوع، سب اس میں لکھا پڑھی کی بات، گواہی کی بات، لین کی بات، دین کی بات، اتنا بڑا بیان ہو رہا ہے. وجہ کیا کہ اس سے جھگڑا فساد نہیں چاہتا اسلام. سمجھتا ہے کہ تم کو دنیاوی اعتبار سے کوئی تکلیف نہ ہونے پر. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے. کیا مطلب مزے اڑانے کا؟ نہیں، قیدی میں بھی سمجھے اور قید خانے میں بھی، جنت میں بھی فرق ہے. کیا فرق؟ کافر کے لیے جنت ہے، وہ جو کھا رہا ہے دنیا میں. مومن کے لیے قید خانہ بھوکا مرنا، یہ پیوند لگا لینا، یہ قید خانہ نہیں. قید کے متعلق سے میرے پیر و مرشد نے ایک حدیث کے بارے میں بڑی اچھی مثال دے کر سمجھا. دیکھو بابا، ایک قیدی ہے جس کو پسندیدگی پر قید کر لیا جاتا ہے، جیسے پرندہ ہے، جیسے مرغی ہے، جیسے طوطا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ قید کر لیے. جیسے گائے ہے، اسے قید کر لیے. بھینس ہے، اسے قید کر لیے. اب قید کر لینے کے بعد اب وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اپنی مرضی سے جا کر کہیں کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جا کر کہیں دانا چگ نہیں سکتے. اب جس نے قید کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے لا کر اسے کھلاتا ہے، جام بھی دے رہا ہے، سیب بھی دے رہا ہے، سمجھے بھوسا بھی دے رہا ہے، گھوڑے کی غذا بھی دے رہا ہے. سمجھے؟ کیوں؟ یہ مالک کے قبضے میں ہے. تو وہ بھی قیدی ہے. ایک قیدی وہ ہے جو جرم کی وجہ سے جاتا ہے، ایک قیدی وہ ہے جو محبت کی وجہ سے قید ہوتا ہے. جو محبت کی وجہ سے قید ہوتا ہے اس کو محبوب کھلاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید کھانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی محبت میں قید ہو گیا ہے، تیری ضروریت کو مولا خود پورا کر دیتا ہے. حدیث پڑھ دے رہا آسان ہے، حدیث کو سمجھاؤ. اس کے لیے دانش چاہیے، بینش ہونا ہے، اس پر غور و فکر کرنے والا. تو بہرحال ایسے واقعہ، ایسی باتیں بتا کر اسلام کیا چاہتا ہے؟ تمہارے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، تمہیں نقصان نہ ہو. یہ میرا بندہ ہے، یہ مومن میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. سب سے پوچھو، پوری دنیا سے پوچھو تم کو کس نے پیدا کیا، سب یہ کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، گاڈ نے پیدا کیا، بھگوان نے پیدا کیا. مومن بھی وہی جواب دیتا ہے، مگر مومن کے تعلق سے اللہ یہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. جب میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، میرے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، میرے شاگرد کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، تو جب میرے اندر یہ صفت ہے تو مولا اپنے بندے کو کیسے تکلیف پہنچائیں گے؟ اس لیے تم معاملے سیدھے رکھو تاکہ تمہیں دل کو تکلیف نہ ہونے پائے. نہیں سمجھ ماری بات؟ الحمدللہ. ہاں. اچھا، ایک آدمی تکلیف میں ہے، پریشان ہے، کوئی الجھن میں آ گیا، حقوق کی ادائیگی، پراپرٹی کے بارے میں وہ سمجھے، یا بیوی شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، یا بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے. گواہی دینے والا، جاننے والے سب جانتے ہیں، مگر آ کر بولے نہیں نا. ایک امیر صاحب آپ جانتے نا ہمارے پڑوس کا قصہ، آپ آ کر بولنا نہیں کیا؟ آپ آئے نہیں نا، کیوں نہیں؟ کیا بول رہا ہے قرآن؟ اذا ما دعو، جاننے کے باوجود آ کر گواہی نہیں دے گا، بلانا ہے اس کو. شریعت احکام میں خود جا کر دے گا.
حقوق کے تعلق سے گواہی کب دینا؟ بلانے پر. اگر وہ بلاتا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں بات کو، تو اوپر پڑھ کے جا کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بلاتا ہے تو انکار مت کرو، وہ بلاتا نہیں ہے تو اصرار مت کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں بھی نزاکت کو سامنے رکھی. اچھا، پھر یاد رکھنا، ایک آدمی کو کورٹ میں گواہی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں، قاضی کے پاس گواہی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور بس کا خرچہ بھی اسی کا ہے، چائے بھی اسی کی ہے، گواہی بھی دینا، چائے بھی پلانا، بس میں آٹو میں کا خرچ بھی دیکھ لینا. نہیں، کیا حکم دیا گیا؟ جب آدم کو لے جا رہے ہیں وٹنس کے لیے، غوث صاحب آدم کو لے جا رہے ہیں وٹنس کے لیے، اس دن کا پورا خرچ ان کو دے دینا، آٹو کا بھی دینا، چائے کا بھی دینا، کھانے کا بھی دینا، اوپر تحفہ بھی دینا. کون دینا؟ جو لے جا رہا ہے گواہی کے لیے، جو لے جا رہا ہے. کون سے حقوق کا مسائل؟ جی، لے جا رہے ہیں تو دینا آپ پر واجب، آپ پر واجب. آدم کہتے ہیں یہ آدمی ایک گیبر دیا تھا، یہ بار ذرا ڈیمانڈ کرنا. بولے صاحب 200 میں تنخواہ دیا، اب پھر دوسرا بلا رہے ہیں تو 2000 سے کم نہیں ہوتا. سمجھے؟ تو جیسا آپ ان کا خرچ دینا آپ پر واجب ہے، اگر وہ ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں تو یہ پیسہ ان کے اوپر حرام ہے. نہیں سمجھ میری بات ہے؟ میرے پاس بھی انگلش کا قرآن ہے، عربی قرآن ہے، کڑا قرآن ہے، اردو قرآن ہے، دیکھ لے تم بول کر دیکھا تو مسائل آئیں گے. اسی کو کہتے ہیں درس تفسیر. وہاں کیا جا کو سننا، تو موتی نگر میں وہ خرید لے تو پڑھ لیتے ہیں. علم والے کے پاس جانا پڑے گا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بات سمجھ میں آ گئی؟ محمد غوث صاحب آدم صاحب کے دوست، آپ کا ایک مسئلہ ہے، گواہی دے ہونا آپ کو. آدم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. چلو آدم آ جاؤ، آج ہماری گواہی آ جاؤ. اچھا آ جاؤ. بس میں چڑھ کے بیٹھ گئے، آٹو میں چڑھ کے بیٹھ گئے، اتر گئے کورٹ کے پاس. آٹو کے پیسے دینا. آدم گواہی دینے لگ جا رہا ہوں نا، دے دو آپ پیسے دے دو. آٹو کے پیسے بھی دینا، چائے بھی پلانا، کھانا بھی کھلانا، اس کے روز کا جو خرچ ہے کمائی وہ بھی دے دینا. وہ آپ پر واجب. نکلنے سے پہلے یا دینے کے وقت میں یہ نہیں، میں اتنے سے کم لیتا نہیں، وہ دینا چاہتا. ورنہ میں گواہی نہیں دیتا تو 1 لاکھ کی پراپرٹی تم نے کہا میری گواہی سے تم نے، اس میں کہا کوارٹر دے دینا. ہوتا نہیں دی جانتے 10% بھی دینا. پرسنٹاں دے کر کام کرتا ہے تو پرسنٹ گواہی دینے والے کے لیے حرام ہے. نہیں سمجھ میں نہیں بات؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. گواہ وقت کا خرچ وغیرہ جو ہے مدعی کے ذمہ ہے. کیا ہے وہ؟ مدعی کے ذمہ کیا ہے؟ وہ واجب جو فرض کے بعد کا درجہ ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد آگے فرمایا او کبھی ذالک مقصد عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم. مگر یہ کہ کوئی سرے دست کا سودا 10 بدست ہو تو اس کے لیے نہ لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں. اب یہ سب کب؟ قرض کے لیے. یہ چیز دے دیے، اس کے 2000 روپے جو بھی ہے سمجھے. ان کو چائے مل گئی، ہم کو قیمت ہو گیا. اس کے لیے کچھ لکھنے کی ضرورت. ٹوپی لیے، سمجھے، ٹوپی دے دیا آپ کو، آپ نے اس کے پیسے دے دیے، آدھا ہو گیا. اب میرے سر پہ ٹوپی، آپ کے جیب میں پیسہ، ختم کر. اس کے لیے بھی اگریمنٹ بنانا ہے. اس کے لیے بسکٹ کی پاکٹ لے لیے، ان کو دے دیے، میرے سے پیسہ لے لیا، ہو گیا. میں آ کر کہوں 10 پاکٹ دیجئے، میں 1 مہینے میں لا کر پیسہ تب لکھوں.
کیونکہ شے مل گئی، قیمت نہیں ملی، شے مل گئی، قیمت نہیں ملی. لکھو، یا میں آ کر کہتا ہوں 2000 روپے رکھ لو، یہ فلاں فلاں چیز مجھے پہنچ، میں 8 دن میں پہنچاتا ہوں. لکھو، قیمت مل گئی، شے نہیں، قیمت مل گئی، شے نہیں ملی تو بھی لکھنا، شے مل گئی، قیمت نہیں ملی تو بھی لکھنا، شے بھی مل گئی، قیمت بھی مل گئی تو لکھنے کا سوال نہیں، مگر وٹنس رکھنا. اس میں کیا وٹنس ہے؟ دینے والا دیا، لینے والا لیا. مفسرین فرماتے ہیں بھاجی لینا ہے تو گواہ رکھو، بھاج صاف بھاجا لیتی، بھاجا نیمبو، ادرک، ٹماٹر، اس کے لینے کے وقت میں بھی کیا کرنا؟ کیا صاحب؟ گواہ رکھو، گواہ. اب یہ تو ہنسنے کی بات ہے، سمجھے بات؟ سمجھ میں آ گئی تو سمجھ میں آ جائے گی. تو کیا فرماتے ہیں علماء اس میں؟ مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ چھوٹی چیز بھی اگر لینا ہے تو دکاندار رہنے تک مت لو، جب اس میں گاہک جمع ہو جائے، 1 سے 2-3 آدمی وہاں لینے والے ہوں، ایسے موقع پر رش کے موقع پر، یعنی 1 سے زیادہ لوگ وہاں لینے والے ہیں، ایسے موقع پر جا کر آپ دودھ لے رہے ہیں، دودھ کے بعد چھٹا واپس لے رہے ہیں، چھٹا بعد میں دیتا ہوں بولتا ہے، آپ واپس آ گئے ہیں، مگر لینے کے وقت میں فلاں موجود تھا. اگر دینے میں تکرار کرتا ہے تو فلاں کو بلا کر کہتے اتنے پیسے میں دیا تھا نا. تو مومن کے دودھ کے پیسے بھی قیمتی ہیں، مومن کے ساتھ کے پیسے بھی قیمتی ہیں. جب میں سے نکالا، خرچ کیا، نوٹوں کی گٹی نکالا، خرچ کیا، خرچ کر رہا ہے. کس کا مال خرچ کر رہا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا. اس مال کو ضائع کرنے کے لیے اللہ نے مال نہیں دیا ہے، مال کو اسراف کرنے کے لیے اللہ نے مال نہیں دیا ہے، مال کو بیجا خرچ کرنے کے لیے اللہ نے مال نہیں دیا ہے. مال کو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے. الٹی گنگا ہے، لینے کے لیے تو بے غیرت ہے. ہوٹل میں جا کر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر پوچھتے کیا ہے، سمجھے مٹن بریانی، چکن بریانی ہے، وہ انڈا بریانی، وہ بریانی، وہ مٹھائی ہے، وہ ہے، وہ سالن ہے، وہ چکن کباب ہے، وہ کباب ہے، چلی چکن چلی ہے، وہ ہے، یہ ہے، سب ایک دم پوری آیت پڑھ کے رکوع پورا حافظ قرآن پڑھے گی. کوئی سمجھ میں نہیں آیا، آخر میں رکتا ہے تو پھر بریانی لا، بریانی کے بعد پھر اور کچھ کباب، اور کیا، چکن کباب، شیخ پورا لکھ دیا. کھاتا ہے 2 نوالے ٹیبل پر بہت بڑا. اب ہر آنے جانے والا دیکھنا کہ اس کا ٹیبل کتنا شاہی ٹیبل ہے. کیا ہے اس کا؟ شاہی ٹیبل ہے. بریانی بھی ہے، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، وہ مسالہ بھی ہے، وہ کباب بھی ہے، باٹل بھی ہے. بڑا دل والا آدمی، بڑا دل والا آدمی. لایا ہے بیوی کو، بیٹھا ہے شوہر، ٹیبل دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں کیا ہے، کیسا دل والا، جوروں کو کیا کیا کھلاتا ہے. اور اس کے بعد وہ آتا ہے کھانے کے بعد اٹھا کر لے جانے کے لیے، آدھا ویسے ہی رہتا ہے. جی تو کیا کے لیے آیا ہے سب کام؟ اسراف، دکھلاوا، شہرت. 2 روٹی چھپا کر کھا لو، 100 روپے 1000 روپے لا کر اللہ کے راستے میں دے دو. مولا خوش ہو جاتا، اللہ راضی ہو جاتا، میرا بندہ میرے دیے ہوئے مال کو میرے راستے میں دے رہا. اب اس کے لیے دروازے کھولو، غیب کے دروازے کھولو. سمجھے؟ مختصر کھانے میں برکت ہے، چھوٹی کمائی میں بڑی شان ہے. کیا کماتا معلوم نہیں، بالا کو دیا سو دیا، ہزاروں روپے دیتا، کیا کمائی، کیا ان کی کمی کیا ہے ان کی؟ کچھ بھی نہیں، آٹو چلاتا.
آٹو چلانے والا ایسا دیتا ہے، آٹو چلانے والا ایسا دیتا، اللہ اسے دیتا، وہ دیتا ہے۔ جب نفس کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس میں سے اٹھ جاتی ہیں، جب خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ میرا مرید ہو یا میرا پیر بھائی ہو یا میرا کوئی چاہنے والا ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ بخیل ہو۔ یا اولیاء کی چاہت، علی کی چاہت، عثمان غنی کی چاہت، صدیق اکبر کی چاہت، سرکار کی چاہت، کوئی بخیل نہیں۔ کیا کوئی بہت دنوں سے کیا بھی بول رہی ہے نا، کچھ پیسہ مسجد مدرسہ یہ کچھ بولتے ہی نہیں نا، کیا قصہ ہے؟ بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا میرے اوپر، یہ آپ خیمے لیتے آپ کو ضرورت نہیں تو آپ کے ہاتھوں سے کسی غریب کو دے دو، میں بری ہو جاتا ہوں، آپ ذمہ دار ہو جاتے، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن کی اسپرٹ، یہ ہے اسلام کی اسپرٹ، یہ اسلام یہ اسپرٹ پیدا کرنا چاہتا ہے جی۔ کھانے کے لیے بخیل کنڈا، سمجھے، ہوٹل میں جا کے مزہ نہیں کرنا، جو بھی ہے گھر کو لے جاؤ، گھر میں جا کر پکا کرو، بیوی کو کھلاؤ، بچے کو کھلاؤ۔ جتنا بیوی بچوں کے اوپر آپ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا راضی ہو جاتا اللہ کا۔ جبکہ وہاں کچھ لوگ ہوں ورنہ 10 پیسے کے لیے سر کٹ گئے ہیں، 10 پیسے کے لیے 1 روپے کے لیے سر کٹ گئے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ 10 پیسے کے لیے تیرا سر کٹنے نہ پائے، 10 پیسے کے لیے تیرا حق مل جائے۔ اسلام بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، جس میں جھگڑے کے اندر اندیشے پیدا ہوں ایسے موقع پر لکھنا اور گواہ رکھ لینا ضروری ہے۔ اچھا، پھر آگے فرمایا، دیکھو گواہی دینا، گواہی دینا، گواہی کی بات چل رہی ہے، گواہی دینا تو رضاعت کا رشتہ ہے، طلاق کی عدت ہے، موت کے عدت میں ہے، نکاح ہو جا رہا ہے اس کا، آپ جا کر اس کی کیا کریں گے؟ اس کے خلاف نہیں، قانون شریعت کے خلاف ہو جا رہا ہے، اس لیے شریعت بتائیں گے، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ گواہی دے دیں گے۔ قاضی کو بتائیں ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام، جماعت کو بتا دیں کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتے میں ہے، یہ ایسا ہے، دیکھو یہ مسئلہ ہے، آپ جانے یہ جانے، ہم چلے، السلام علیکم، سمجھے؟ مگر ایک جگہ ایسی ہے 2 گواہ ہیں، ایک زانی کے بارے میں گواہی دینا ہے اور ایک چور کے بارے میں گواہی دینا ہے۔ زانی کے بارے میں گواہی دیں گے، آپ کی گواہی کی بنیاد پر کیا ہو جائے گی؟ اس کے اوپر حدیں جاری ہو جائے گی، حد جاری ہو جائے گی، یا نہیں تو اس کا درے ماریں گے یا اسے سنسار کر دیں گے۔ اور چور ہے، آپ کی گواہی کے بعد اس کے کیا کر دیں گے؟ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اب ان دونوں میں سے کون سی گواہی دینا، کون سی نہیں دینا، یہ مسئلہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں زانی کے زنا کی گواہی مت دو، زانی کے زنا کی گواہی مت دو، اس لیے کہ زانی کا جو زنا ہے اس کا ذاتی فعل ہے، وہ گناہ ہے اس کا، تم اس کے وٹنس مت بنو، اس لیے کہ وہ ذلیل ہو جائے گا، وہ بے عزت ہو جائے گا، اور تم اس کے عیب پر پردہ ڈال دو، اس کے عیب پر پردہ ڈال دو۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو کسی کے برے فعل کو دیکھ کر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اوپر ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جی سنیں کیا قصہ ہے، سنیں معلوم، ایک کو معلوم ہو گیا تو 200 کو بتا معلوم کیا زنا کر دیا، ٹھیک ہے کر دیا جی، گناہ ہے، برابر گناہ گار، سزا کا وہ مستحق ہے،
مگر آپ اس کے بات کو پھیلا کر آپ وٹنس مت بنیے. اگر اس کے عیب کو پھیلا کر اسے ذلیل کرنا ہم چاہتے ہیں تو ہمارے بھی کچھ عیب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ ہو. حضرت آدم سے لے کر آخر دم تک تمام لوگوں کی موجودگی میں ہمارے عیبوں پر سے پردہ اٹھا. چوری ہے وہ گواہی دیتا. یہ چور ہے, پاکٹ مار ہے, یہ گھر میں گھس کے مال کمایا اٹھا لیا ہے, چور ہے. چور کے بارے میں گواہی دے دو, اس لیے کہ اس کو چھوڑیں گے تو بہت سے لوگوں کا مال لوٹ لے گا, بہت سے لوگوں کے گھر چوری کرے گا. جس کو کہتے ہیں چوری سینہ زوری. چور کو چھوڑیں گے تو سینہ تان کے چلے گا, اور زانی کو کچھ بول دیں گے, دیکھ میں سب جانتا ہوں, بول دوں گا, میرے اندر تیرے اندر رہنے دے, سدھر جا. اتنا ڈرائیں گے تو آپ کے سامنے آتا ہو اور شرمندہ ہو جائے. اور آپ اس پر نگاہ رکھیں, اس کو ڈر لگا رہے گا. چور پر ایسا نہیں رہے, اس لیے چور کی گواہی دے دینا. کیا ہے؟ چور کی کے خلاف گواہی دے سکتے زانی. یہ دیکھو گواہوں میں بھی کتنا احتیاط اسلام بتا رہا ہے. پھر آگے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ, اگر گواہی چھپائے, اگر گواہی چھپانے سے کسی کا دینی یا دنیائی حق مارا جائے تو چھپانا منع. ایک آدمی کی گواہی ہم چھپا نہیں دیے, اس کا نقصان ہوگا. کس کا؟ جس کے تعلق سے ہم گواہی دینے جا رہے ہیں اس کا کیا ہو جانے والا ہے؟ نقصان ہو جانے والا ہے. ایسے موقع پر گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے تاکہ میری گواہی سے میرے بھائی کا فائدہ ہو جائے, میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے, میرے بھائی کا نقصان ہونے سے اس کی حفاظت ہو جائے. یہ بات ہے. تو قرآن فرماتا ہے حاضرتم تدیرون بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم. جیسا میں نے اوپر بتایا تھا, واشہدوا اذا تبایعتم, جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو. خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو. کیا مطلب؟ خرید و فروخت بزنس ہو رہا ہے, چاہے وہ کیسا بزنس ہو, لکڑے کا بزنس ہو, کپڑے کا بزنس ہو, ٹوپی کا بزنس ہو, چشمے کا بزنس ہو, کوئی بھی بزنس کیوں نہ ہو, خرید و فروخت ہے تو کیا کر لینا؟ گواہ. گواہ کیسے؟ پکڑ کے نہیں لانا. بزنس کرتے وقت میں کچھ لوگ ایسے وہاں ہوں کہ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم نے ان کو دیا ہے, وہ ہم سے لیے ہیں, ہم ان کو اتنا بیلنس دینا ہے, چھٹا بعد میں دیتا ہوں بولے ہیں, سمجھے, تاکہ کسی کو دھوکہ دینے کا موقع نہ ملے. اللہ تعالیٰ مومن کو دھوکہ پہنچے یہ اللہ نہیں چاہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے. مومن کیا کون ہے؟ جو نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی دھوکہ کھاتا ہے. سمجھے؟ دھوکہ دینے والا ہو گیا تو دھوکہ باز, دھوکہ دینے والا ہوگا تو دھوکہ باز, دھوکہ کھانے والا ہوگا تو لوگ بولے بڑا بیوقوف رہے. نہیں, چھوٹے دھندے کرتا کرتا بڑے دھندے کرتا, سمجھے, بڑا دھندا ہے. اللہ کے بندے کو لینا, اللہ سے ملانا, اللہ کے بندے کو لینا, اللہ سے ملانا, نبی کے دیوانے کو لینا, نبی کا عاشق بنانا. یہ بزنس میرا چل رہا ہے. سمجھے, کم علموں کو لینا, علم سے نوازنا, یہ بزنس. اس سے اچھا بزنس ہے نہیں دنیا میں. سب بزنس دیکھ لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, ہاں پھر آگے فرمایا جا رہا ہے واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید. یہاں ایک بات آئی, اس کا شان نزول یہ ہے, ابن جریر نے حضرت ربیعہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس کی کیا کر لو, اس کا لکھاوٹ کر لو اور اس پر کیا لا لو؟ گواہ لا لو.
اب جاہل لوگ کیا کرتے تھے، اس کے بعد جو پڑھے لکھے تھے ان لوگوں کو پکڑ لیتے، آؤ لکھو، آؤ پھکٹ میں، مفت میں آؤ لکھو. بھائی میں نہیں آ سکتا، میں نہیں لکھ سکتا، ان کو مار دیتے تھے، ان کو ستاتے. بزنس ان کا لکھ، اگر نہیں لکھتے تو کہتے پڑھے گئے کو لکھنا سیکھے گئے کو، ہمارے واسطے چلو، آؤ ہمارا کام. یہ کام کرتے تب یہ آیت نازل ہوئی، سمجھے، جس میں کیا فرمایا گیا، واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے، نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والے کو ضرر دے اور نہ ہی. دونوں باتیں لا کر کے بتا دیا. لکھنا آتا ہے تو لکھ دو، لکھنا آتا ہے تو لکھ دو، اگر وہ لکھنا نہیں چاہتا ہے تو اس پر زیادتی مت کرو. لکھنا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا ہے نا، اس کمال کا حق کیا ہے؟ جو بے کمال ہے اس کا کام، اس کے کام آ جاؤ. کچھ ملاوٹ نہیں کرنا اس میں، اسے پڑھنا نہیں آتا یا اندھا ہے، سمجھے، یس. جو صحیح صحیح لکھاتا ہے وہ لکھ دینا. یہ کس کا کام ہے؟ جس کو لکھنا آتا ہو جی. اور لکھنا والا یہ کہتا ہے کہ مجھے کام ہے، میں آج نہیں آ سکتا، کسی اور سے لکھا لیجیے. نہیں اس کا اور کیا پاس کہیں پوچھاؤں، آپ کہیں پڑھے، آپ کہیں کو لکھنا سیکھے، آؤ. تو لوگ کیا کرتے، زبردستی پکڑ کر زیادتی کرتے. تو قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی کہ کاتب کے اوپر بھی تم زیادتی مت کرو، گواہ کے اوپر بھی زیادتی مت کرو. یہ تو ان کو تاکید دی گئی، اور لوگوں کو کہا گیا جب تم جانتے ہو گواہی دینے سے مت کتراؤ، لکھنے سے اپنے آپ کو جو ہے مت روکو، جو ہے وہ کام کرو. دونوں کو بھی نصیحت کر دی گئی. پھر آگے فرمایا گیا، پھر واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور جو ایسا کرو تو یہ تمہارا بڑا گناہ ہے. سمجھے، کاتب کو ظلم کرنا یہ لکھانے والے کے اوپر گناہ، لکھنا آتے ہوئے کسی کی مدد لکھ کر نہ کرنا یہ لکھنے والے پر گناہ. یہ دونوں کو بتا کر قرآن فرما رہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب خدا کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو گیا تو تم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. نہ لکھنا بھی نقصان پہنچانا ہوا، اور لکھنے کے لیے زبردستی کرنا بھی کیا ہوا، یہ نقصان پہنچا. دونوں قسم کے نقصان پہنچانے سے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے نقصان ہونے سے کے تعلق سے کیا کرو، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اللہ تمہیں سکھاتا ہے. یہ تمام باتیں اللہ سکھاتا ہے. اس پر بڑی پیاری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے، یہ تمام معاملات میں اللہ کیا سکھاتا ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہاں صوفیاء فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مال کا معاملہ ہے. یہ پوری آیت میں کیا بیان ہوا؟ مال 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 کا معاملہ ہے. اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مال بگڑ جاتا ہے تو جسم بگڑ جاتا ہے. مال بگڑ گیا تو جسم بگڑ جاتا ہے. جب جسم بگڑ جاتا ہے تو نفس بھاری ہو جاتا ہے. جب نفس بھاری ہو جاتا ہے تو قلب بگڑ جاتا ہے. جب قلب بگڑ جاتا ہے تو خدا کی معرفت سے تم محروم ہو جاتے ہو.
تمہارے دل کا نور چلا جاتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کم ہو جاتی ہے، روح کی جلا ختم ہو جاتی ہے۔ تو روح کی زندگی کے لیے، قلب کی تازگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ نفس کی شرارتوں سے بچنا ہے۔ نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے جسم کو غذا اچھی دینا ہے، جسم کو غذا اچھی دینے کے لیے مال اچھا ہو۔ جی بڑے لوگ کہتے ہیں اگڑم بگڑم کیا ملا کھا گیا، کیا ہے اگڑم بگڑم کیا ملا کھا گیا؟ بڑے بھی کھا رہا ہے، پکوڑے بھی کھا رہا ہے، وہ بھی سمجھے، بڑی بھی کھا رہا ہے، پکوڑی بھی کھا رہا ہے، جلیبی بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، سب کھاتے ہیں۔ اسے کیا بولتے ہیں لوگ؟ کیا ملا وہ کھاتا نا، اگڑم بگڑم کیا ملا وہ کھا جاتا، بولتے نہیں؟ ایسے ہی جائز ناجائز حرام حلال سمجھ کیا بھی ہو، یہ آگ کیا ہو جانا؟ بجھ جانا ہے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے اس کا بھی مال کھا گیا، اس کا بھی مال کھا گیا، ادھر کا بھی مال کھا گیا، ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈال کو کھا گیا، سمجھے؟ یہ ایسی ویسی چیزیں کھانے سے اگڑم بگڑم بولتے ہیں نا، وہ مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، ایسا ویسا کھانے سے۔ ارے ایسے ویسی چیزیں مت کھا، پیٹ خراب ہو جائے گا، کہتے نہیں کہتے؟ ایسی ویسی چیزیں مت کھاؤ، کیا ہو جائے گا؟ پیٹ خراب ہو جائے گا۔ ایسے حرام قسم کا مال مت کھاؤ، تمہارا جسم خراب ہو جائے گا، نفس تمہارا موٹا ہو جائے گا، وہ برائی پر اکسانے لگے گا، وہ برائی پر جو ہے ورغلانے لگے گا۔ جب برائی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے تو تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ دل زندہ رہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ دل زندہ رہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری روح مجلہ رہے، سمجھے؟ جسم یاد رکھو، جسم متشرع، جسم متشرع، قلب مصفا، روح مجلہ، سمجھے؟ جسم متشرع، ٹاپ ٹو باٹم شریعت، سمجھے؟ اس کا اثر دل پر، دل کیا ہوگا؟ مصفا، تمام دنیا کی برائیوں سے، تمام چیزوں سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، یہ تمام چیزوں سے کیا دل مصفا، پاک رہے۔ جب یہ پاک رہتا ہے تو روح کیا ہو جاتی ہے؟ مجلہ ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اور رب کے جلوے دیکھتی ہے، رب کا دیدار دیکھتی ہے، رب کا دیدار دیکھتی ہے، سب اس کا خیال مسجد میں، اس کا خیال بزرگوں میں، اس کا خیال فلاں جگہ، اس کا خیال فلاں، ہر جگہ وہ اللہ والوں سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔